الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 2 کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ سبق نمبر 2 کو پڑھنے سے پہلے اس کے قواعد ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سبق نمبر 2 کا نام کیا ہے وہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی کہ 2 حروف ہوں یا اس سے زیادہ حروف مل جائیں۔ مثال کے طور پر یہ لام کے ساتھ لام الف، لام کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے تو یہ ایک کیا ہے کہ مرکب ہے۔ یہ لام کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے تو یہ ایک کیا ہے کہ مرکب ہے، ایک مرکب بن گیا ہے یہ۔ تو 2 یا اس سے زائد حروف، اس کو ہم 2 یا 2 سے زائد حروف مل جائیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے۔ تو مرکب حروف کو بھی پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو حروف مفردات کا ہے۔ مرکب حروف کو بھی پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو حروف مفردات کا ہے، یعنی کہ الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں تلفظ کی ادائیگی کا ہم خاص خیال رکھیں۔ عربی لہجے میں ہی پڑھیں گے، اردو لہجے میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کہ سیٹی والے حروف ہیں، سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا سین صاد۔ تو سیٹی والے حروف، تو اس میں بھی سیٹی والے حروف کا خاص خیال رکھیں۔ جہاں جہاں سیٹی والے حروف ہیں وہاں ہم سیٹی نکالیں گے، جہاں ہونٹوں سے حروف ادا ہوں گے وہیں ہم ہونٹوں سے حروف ادا کریں گے۔ جو مستعلیہ حروف مستعلیہ 7 ہیں تو حروف مستعلیہ کا پر اور موٹا پڑھیں گے ہم، تو اس میں بھی حروف مستعلیہ کا ہم خاص خیال رکھیں گے۔ تو طریقہ وہی ہے جو حروف مفردات کا ہے۔ نیکسٹ، جب 2 یا اس سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، تو جب 2 یا اس سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، سوال نمبر 4 ہے، جب 2 یا اس سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ جب 2 یا اس سے زیادہ حروف مل جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا ہے کہ جب 2 یا اس سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے تو ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں لام کچھ اور ہے، کچھ اور شیپ کا ہے۔ یہاں لام کے ساتھ الف ہے تو حروف مفردات میں پورا لام لکھا ہوا ہے، تو یہاں لام کی ہاف شکل لکھی ہوئی ہے، ہاف شکل کے ساتھ الف ہے، تو وہاں حروف مفردات میں کچھ اور شیپ کا ہے، تو کچھ اور شکل کا، لیکن پڑھیں گے ایک ہی طرح۔ جیسے حروف مفردات پڑھیں گے ویسے ہی حروف مفردات میں جیسے لام پڑھیں گے ویسے ہی حروف مرکبات میں ہی لام پڑھیں گے، بس لام کے ساتھ انہوں نے الف ملا دیا، یوں پڑھیں گے لام الف۔ اب آگے کیا پوچھا تھا؟ یعنی اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با الف لکھا ہوا ہے، اب یہ مکمل با نہیں ہے، صرف ہاف شیپ ہے با کی۔ کمپلیٹ با حروف مفردات میں ہم نے پڑھا تھا الف با، تو وہ مکمل شیپ ہے، انہوں نے ہاف شیپ یہاں لکھی ہوئی ہے تو یہاں ہاف شیپ کے ساتھ الف ملا دیا ہے، صحیح ہے۔ تو ہاف شیپ کے ساتھ الف ملا دیا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا اس کا بھی جو حروف مفردات کا ہے، صحیح۔ تو اور جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ تو مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے با الف، نون الف، تا الف۔ اب ان تینوں کی ایک جیسی ہی شکل ہے، با الف کی بھی، نون الف کی بھی اور تا الف کی بھی۔ اب ان تینوں کی ایک جیسی شکل ہے، اب جو حروف مرکب ہوں گے تو اب ان کی پہچان کیسے کریں گے ہم؟ اب یہ حروف مرکب ہے نا، ایک جیسی شیپ ہے ان کی، تو اب ان کی ہم پہچان کیسے کریں گے، کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ با؟ تو ہم ان کے
نقطوں سے ان کی پہچان کریں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نقطوں سے ان کی پہچان کریں گے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے تو کیا ہوگا؟ با ہوگا، با. الف ہوگا. نون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نون کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ نون الف. تا کے اوپر کیا ہوں گے؟ دو نقطے ہوں گے تو وہ تا ہوگا، تا الف. اب کیا ہے کہ یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں تو یا الف. سا کے اوپر کیا ہوں گے؟ تو تین نقطے ہوتے ہیں تو یہاں ہے ہاف شکل لکھی ہوئی ہے انہوں نے سا کی، یہ سا کے اوپر تین نقطے ہوں تو سا الف. تو ہم کیا کریں گے؟ حروف مرکبات کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ ان کے نقطوں سے کریں گے حروف مرکبات کی پہچان. تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. سبق پڑھتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا ثا الف شین الف سین الف. سین میں ہم سیٹی نکالیں گے کیونکہ یہ سیٹی والے حروف میں سے. سین الف فا الف. فا کو ہم ہونٹوں سے ادا کریں گے کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے فا آ رہا ہے تو ہم اسے ہونٹ سے ادا کریں گے. فا الف قاف الف. قاف حرف مستعلیہ میں سے. حرف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر اور موٹا پڑھیں گے تو یہاں کاف ہم پر اور موٹا پڑھیں گے. قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف. آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں مزید پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور شیئر کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.